الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن سبحان اللہ وقال صوابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممی الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھے سادات کے قدموں میں بیٹھ کر یہ تصور بنا کر آپ نے یہ جملے سننے ہیں یہ عام کسی شاعر کے کلام نہیں پیش کر رہا یہ گلے گلستان پیر سیال خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ کا عقیدت مندانہ انداز جو حضور کی بارگاہ میں ہے اپنے آپ کو سب نے تصور کرنے اور اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنی ہے کہ اللہ نے خاص فضل و کرم سے ہمیں مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی ہے اب جب یہ تصور اپنے اوپر غالب کر کے آپ یہ اشعار آستانہ عالیہ سیال شریف کی نسبت سے سنیں گے تو آپ کے مرشد کریم کے مرشد کی توجہ بھی ہو جائے گی الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھے بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھے خطا سے پہلے ہی میری بخشش کا انتظام کیا پیر طریقت رہبر شریعت گلشن رسالت آل نبی اولاد بطول جناب پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ قمر آباد شریف جوہر آباد جناب زینت السادات جگر گوشہ خیر الورا آل نبی اور اولاد بطول جناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ حاضرین محفل آج میں اور آپ سب حضرات خواجہ خواجگاں غواص بحر معرفت نیر علم و حکمت جناب سیدی و مرشدی و مولائی حضور قبلہ پیر سید غلام محمد شاہ علیہ رحمہ عرص پاک کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں آپ اپنے انداز میں میری گفتگو سے پہلے مل کر اپنے مرشد کریم کے آقا اور نانہ جان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ
حضرات گرامی، عرس پاک کی محفل ہے، اور ویسے تو ہر صاحب مزار آنے والے مہمانوں کو کبھی محروم نہیں فرماتے، لیکن جو ان کے عرس کا دن ہوتا ہے، ان کی شادی کا دن، ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے، تو صاحب سجادہ تو کرم فرماتے ہی ہیں نا، صاحب سجادہ تو مہربانی فرماتے ہی ہیں نا۔ جو صاحب مزار ہوتے ہیں نا، وہ خاص نظر عنایت فرماتے ہیں، خاص نظر عنایت فرماتے ہیں۔ گویا آج آپ اپنے مرشد کریم کے سامنے اور صاحب مزار کے سائے میں عرس پاک کی اس بابرکت محفل میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں محبتوں، عقیدتوں کے پھول پیش کرنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کا صدقہ مقصد عرس کو سمجھ کر مقبولان بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے میدان معاشر کی منظر کشی فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میدان معاشر ہوگا، سورج سبا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کی نہیں سنے گا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرے گا، بہن بہن سے بھاگتی ہوگی، گہرے دوستوں سے دور بھاگتے ہوں گے، عجیب پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ، حضرت جبرائیل بھی اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھے حاضر ہوں گے، لیکن زبان پر لب کشائی کی طاقت نہیں ہے، عرض کرنے کی جسارت نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کی طاقت نہیں ہے۔ روح الامین بھی اور دیگر فرشتے بھی صف در صف صفیں بنا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت ابھی کسی کی ہمت طاقت نہیں ہوگی کہ میرے رب کی بارگاہ میں التجا کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون، کسی کو کلام کی طاقت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن۔ میں نے آج کی چودھری کا کلام نہیں سنایا، تمہیں رب کا کلام سنایا یار۔ اب تمہارے چشتی لوگ ہیں نا، چشتی بے ذوقے نہیں ہوتے، چشتی ہوتے ہی وہ ہے جسے خدا نے ذوق کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر عرس کی محفل، شادی کی محفل پہ آیا پایا ہے، کوئی غم کی محفل تو ہے نہیں کہ چپ چاپ ہو کے بیٹھیں، یہ تو ہے اللہ کے بندے کی شادی کی محفل، خوشی کا وقت ہے، عنایت کا وقت ہے، کرم کا وقت ہے، دامن بھی پھیلا کے بیٹھو، خوش ہو کے سبحان اللہ کی صداؤں میں بیٹھو، جانے سے پہلے پہلے میرا مالک تمہارے دامن کو بھر دے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی طاقت ہے الا من اذن لہ الرحمن۔ فرمایا ہر ایک کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہے، فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان اجازت عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ سب کی زبانیں بند ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، پر جس رب نے یا جس کو رب نے قیامت کے دن اللہ کے کرم کے دروازے کی پر دستک دینے کی اجازت دی ہوگی، وہ پھر کرم فرما دے گا نا۔ دوسری آیت کریمہ، کوئی قیامت کا دن کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اور اگلا جملہ بھی تو پڑھو نا، اگلا جملہ کیا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جسے رب نے چن لیا ہے شفاعت کے لیے۔ ایک اور مقام پر میرے رب فرماتا ہے وَلَا تَنْفُوا الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، کوئی قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی
مطلب یہ ہر نتھو خیرے کی سفارش نہیں چلے گی، پر رب جس کے سر پر شفاعت کا تاج رکھے گا قیامت کے دن اس کی ٹالے گا بھی نہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3۔ اب اجازت کس کو ہے؟ سبحان اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بھی سفارش کریں گے، مصطفیٰ بھی سفارش کریں گے، حضور کی امت بھی کرے گی، حضور کی امت کی حفاظہ کریں گے، حضور کی امت کے علماء کریں گے، حضور کی امت کے صلحاء کریں گے، حضور کی امت کے ابدال کریں گے، حضور کی امت کے اقطاب کریں گے، اوتاد کریں گے، صلحاء کریں گے، صحابہ کریں گے، تابعین کریں گے، اہل بیت کریں گے۔ پر کب کریں گے؟ جب میرا محبوب نے شان کے ساتھ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سب کی زبانیں خاموش ہیں، نبیوں کی، رسولوں کی، اولیاء کی، غوث کتب، ابدال کی، اقطاب کی، فرشتوں کی زبانیں بھی بند ہیں۔ انتظار ہے ایک ہستی کا کہ وہ لب کھولے کہ سب کو اجازت مل جائے، وہ لب کھولے کہ سب کو۔ سرکار فرماتی ہے عسیٰ ان یبعث، پہلے تو آیت کا ترجمہ سنیں، عسیٰ ان یبعثک، تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہی سوال تو ہم نے حضور سے کیا تھا۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا حضور مقام شفاعت کیا ہے، مقام محمود کیا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں یہ شفاعت، میری شفاعت ہی تو مقام محمود ہے نا، میری شفاعت ہی تو مقام محمود ہے۔ آؤ مزید اس کو آگے لے چلتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجے گا، انبیاء و رسول ان کی امتیں، میری امت جب قبروں سے نکلے گی، ایک جہان ہے نا قبر والا، اس سے نکلیں گے، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے قبر پر انوار سے میں باہر آؤں گا، اور سرکار فرماتے ہیں باہر آ کرنا اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا، ثم اقوم عن جمیل اللہ، حضور کا جملہ ہے، ثم اقوم عن جمیل اللہ، اے لوگوں قبر سے باہر آ کر میدان حشر کا سفر طے کرتے ہوئے میں کسی اور مقام پر نہیں رکوں گا، سب سے پہلے اپنے رب کے دائیں جانب، اپنے رب کے دائیں جانب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، اور فرمایا وہ مقام ہے جہاں اللہ کی دائیں جانب ہم کھڑے ہوں گے، لا یقوم احد فی ذالک المقام غیری، یہ وہ مقام محمود ہے جہاں میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، اس مقام پر میرے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مزید اس کو سمجھ لیں، اور بڑی خوبصورت بات کی عبداللہ بن مسعود، یہ صحابی رسول ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نا، اور مقام محمود کو مقام محمود کیوں کہتے ہیں؟ محمود کا پتہ بنا کہ تعریف کیا گیا، تعریف والا مقام، شان والا مقام، عظمت والا مقام، عزت والا مقام۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام محمود کو مقام محمود کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب نا اللہ رب العزت ان یجلس اللہ ان یمینہ کرسیہ، اللہ اپنی دائیں جانب، مزہ نہیں آیا یار، جھوم کے گئے لوگ، میرا رب اپنی دائیں جانب ایک خاص کرسی رکھوائے گا۔ اب تو بول پڑو یار، اللہ میرا رب اپنی دائیں جانب مخصوص ایک خاص کرسی اپنے ساتھ رکھوائے گا۔ جب محبوب آئیں گے نا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے،
اللہ فرمائے گا محبوب یہ کرسی ہم نے اپنے یار کے لیے سجائی ہے، آ محبوب میری کرسی پہ بیٹھ جا، میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھ جا۔ میرا محبوب شان والا محبوب رب کے دائیں جانب کرسی پہ بیٹھے گا، اور سارے نبی سارے رسول سامنے ہوں گے، ان کی امتیں سامنے ہوں گی، مصطفیٰ کے غلام سامنے ہوں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں، سارے نبی مصطفیٰ کو کرسی پہ بیٹھے دیکھیں گے نا، سب کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ پڑیں گی۔ جب مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہوگا، حضور کی زیارت کریں گے، سارے نبی بھی کہتے ہوں گے سید یا رسول اللہ، سارے نبی حضور کا ذکر کریں گے۔ سب کی زبانوں پر مصطفیٰ کے ترانے ہوں گے، سب کی زبانوں پر میرے مصطفیٰ کی نعت ہوگی، سب کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا، اور ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے جب وہ حضور کی مقام محمود پر تعریف کریں گے، رب نے یار کا صدقہ یار کے مقام کو بھی محمود بنا دیا ہے۔ ایک سرکار کا محمد اسم احمد، احمد اسم احمد، اسم محمود ہے، تو مصطفیٰ کے نام کا صدقہ جس کرسی پر مصطفیٰ نے جس کرسی پر بیٹھنا ہے، یا یوں سمجھ لو نسبت کی محفل ہے نا، جس مقام کو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ مقام محمود بن گیا۔ میں ایک جملہ عرض کرنے والا ہوں، جس مقام کو مقام محمود مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہ تو مقام محمود بن گیا، اور جن کو نسبت نہیں اس سے اگلا مقام ہے، مقام محمود کو نسبت ہے، مقام محمود کو مصطفیٰ نے چھوا ہے، مقام محمود نے مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لیے ہیں، تو وہ مقام محمود بن گیا۔ یہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو خون مصطفیٰ ہے۔ جب مقام محمود ہے تو آل رسول کا مقام کتنا ہوگا؟ فیض الحسن شاہ صاحب جی، وہ بس بیچ میں آ ہی گیا تھا تو چلو ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ ہاں ان کی شعر بھی سنا، میرا موضوع بھی تو ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ کا، کون سا چہرہ جس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے، جس کی بارے صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے میرا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا فرمان، جس نے میرا چہرہ دیکھا وہ یقین کرے اس نے کوئی اور نہیں دیکھا، بس مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ترجمہ کرتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب آرینی، جواب کیا مل رہا تھا؟ بچے کو جواب آتا ہے یار، کیا مل رہا تھا؟ لن ترانی، آیا ہے لن ترانی، یہ موسیٰ کے لیے لن ترانی تھی، تیری میری کیا طاقت ہے؟ اور یہ جلوہ مصطفیٰ، خدا، یہ خدا کا دیدار، خدا کا دیدار، جواب مصطفیٰ موسیٰ کو لن ترانی کا ہے، پر یہ اس دنیا میں یاد رکھے اہل سنت کا عقیدہ، اس دنیا میں دیدار الہی، اس دنیا میں دیدار الہی صرف حضور کے لیے ہے، اس دنیا میں دیدار الہی صرف اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ مصطفیٰ کا صدقہ کل تمہیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ اب میری طاقت نہیں ہے کہ میں خدا کا جلوہ دیکھ سکوں، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم خدا کا جلوہ دیکھ سکو۔ موسیٰ نے تو تجلی دیکھ سکی، تجلی نہیں، اور وہ بھی کتنی چھوٹی سوئی نہیں ہوتی، اس کے 1 کروڑویں حصے کے برابر، وہ سوراخ نہیں ہوتا چھوٹی سوئی کا،
کروڑویں حصے کے برابر خدا نے طور پر تجلی ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہوئے، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، تو تیری میری کیا طاقت ہے کہ اس جلوے کو دیکھ سکے؟ تو اپنے دیدار کے لیے فرمایا من رعانی فقد رع اللہ، ڈائریکٹ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے دیکھنا ہے تو چہرے مصطفیٰ دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہے تو چہرے مصطفیٰ دیکھ لو، مصطفیٰ کے چہرے کے آئینے میں تمہیں میرا جلوہ نظر آئے گا۔ ترجمہ میرے مرشد کریم معمور من الرسول تاجدار گورڈا فرماتے اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، ہاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی جسے شان تو شانہ۔ اب میرے حضور کہاں بیٹھے ہیں؟ مقام محمود پر، سرکار مقام محمود پر ہیں، اور حضور ہی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، سارے گناہگار میدان معاشرے میں نا اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ جب کسی برادری کا کوئی مسئلہ بن جائے ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، مشورے کے لیے آپس میں سر جوڑ لیتے ہیں۔ میدان معاشر ہے، ایک دو گناہگار تو ہیں نہیں، سینکڑوں کی بات، لاکھوں کی بھی نہیں، وہ پتہ نہیں اربوں لوگ ہیں میدان معاشر میں، اور سب گناہگار ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو کے نصر جوڑ کے بیٹھے، بڑے پریشان ہیں کہ آپ تو کسی کو لب کھولنے کی طاقت نہیں ہے، بنے گا کیا؟ اتنے میں نا حضور فرماتے اللہ گناہگاروں کے دل میں، اللہ گناہگاروں کے دل میں بات ڈالے گا، پریشان نہ ہو، کوئی میرا یار ڈھونڈو۔ نہیں مزہ آیا، یاد رہ جاؤ، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، کوئی میرا محبوب یار ڈھونڈو کہ تمہارے لیے لب کھولے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ اللہ ڈالے گا۔ جب دل میں آئے گی نا یہ بات، القاء ہوتی ہیں باتیں، دل میں القاء ہوگی نا، وہ سر اٹھائیں گے تھوڑا سا، کچھ تھوڑے چہرے خوشی سے جھومنے لگ جائیں گے، کچھ چہروں پہ بہار آئے گی، ایک دوسرے سے کہیں گے آؤ نا یار، ایسے ہی پریشان بیٹھے ہیں، حرکت میں برکت ہے، چلو کہ رب کا یار ڈھونڈتے ہیں۔ اتنے میں نا ایک کہے گا یار چلو آدم کے پاس جاتے ہیں، اس کی بات سن کے رسول حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں تو نہیں کرتا، مجھے ابھی وہ گندم کا دانہ نہیں بھولا ہے، اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا، آدم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، پتہ آدم کو بھی ہے کوئی کرنے والا ہے۔ آدم اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈو۔ ابراہیم خلیل کے پاس آئیں گے، تم پر خدا نے نار کو گلزار کیا ہے، تم ہماری، آپ نے بڑی اللہ پاک کے دین کی خدمت کی، ہماری سفارش کرے، خلیل اللہ ہو نا، تمہاری سفارش کرو۔ آپ فرماتے ہیں اذهبوا الى غیری۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں، تم طور پہ آتے تھے، رب سے کلام کرتے تھے، رب نے آپ کو بڑی عزت بخشی ہے، کلیم اللہ ہو، تم بولو نا، طور پہ بولتے تھے، آج ہمارے لیے بھی بولو نا۔ وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری۔ میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے دربار میں آئے۔ کس کے دربار میں؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پر اس ذوق کے انداز میں بالکل نہیں، حضرات کو تو پتہ ہے نا، شاید آپ آج پہلی دفعہ سن رہے ہو، پہلی دفعہ سن رہے ہو، پھر ایسے ذوق کے انداز میں تو پہلی بات زندگی میں نہیں نہ سنی جاتی۔ نہیں یار، نہیں یار، بالکل آپ مرنے کی یا چیلم کی محفل پر نہیں آئے، سادات کے عرس میں آئے ہیں۔ ایک بار ہر زبان سے سبحان اللہ کی صدا سننا چاہتا ہوں۔ جب کبھی کسی سیاستدان کا نعرہ لگواؤں، میرے کہنے پہ بالکل نہ چلنا۔ اب اگر کہہ دوں کہ رب کا نام بلند کرو جس نے تمہیں بلندی عطا کی ہے، سنیے گا میرے حضور کیا کہا۔ حضرت کس کے دربار میں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ کے دربار میں۔ عیسیٰ کی بات بھی سنا دوں، سبحان اللہ، بات عیسیٰ کی نہیں ہے، نام ان کا ہے، بات میرے آقا کی ہے۔ ایک رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے زمانے میں حضور کی ولادت سے 550 سال پہلے، کتنے؟ بات بڑے کام کی ہے، بات بڑے کام کی ہے، بڑے وزن والی بات ہے، اگر آپ کا ذوق اجازت دیتا ہے۔ حضور کی ولادت سے 550 سال پہلے ایک رات حضرت عیسیٰ اٹھے، ساری امت
جتنے آپ کے غلام تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، سب کو آپ نے بلا لیا اور سب کو بلا کے نا محفل سجا دی، اور محفل سجا کے نا آپ اعلان فرماتے ہیں، پر میں کیوں سناؤں آپ کو، آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بار پھر جھوم کے کہہ دیں، عیسیٰ نے 550 سال پہلے ولادت مصطفیٰ سے پوری امت کو جو آپ کا کلمہ پڑھنے والی تھی اپنے دربار میں بلا لیا، قوم آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں آج رات میں نے بھی اور آپ نے بھی 100 رکعت نفل پڑھنے۔ کتنے؟ 100۔ پیارے عیسیٰ روح اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئی، کبھی پہلے نہیں فرمایا۔ آج کیا خاص رات ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ نے بھی نفل پڑھنے، شکرانے کے ہم نے بھی نفل پڑھنے؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں نہ پتا، مجھے پتا ہے، آج رات رب کے یار کی ولادت کی رات ہے، آج کی رات ولادت کی رات ہے۔ گویا 550 سال پہلے عیسیٰ کو بھی پتا ہے مصطفیٰ کی ولادت کی رات کون سی ہے، اور عیسیٰ جشن میلاد کی رات منا کر نفل پڑھ کے سبق دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا میلاد منانا تو نبیوں کی سنت ہے۔ وہ عیسیٰ کے دربار میں قوم حاضر ہے، سفارش کریں۔ آپ فرماتے ہیں میری ہمت تو نہیں، پر تمہیں مایوس بھی نہیں کرتا، مجھے ایک دروازے کا پتہ ہے، تمہاری مشکل کا حل بتا سکتا ہوں، اور شک نہیں، امید نہیں، پورا یقین ہے، بس اس دروازے پر اس بارگاہ میں جانے کی دیر ہے، کرم کی دیر نہیں ہوگی۔ بولو وہ کدھر جائیں؟ اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو معصوم عن الخطا ہے، پہلے بھی بخشے ہوئے ہیں، بعد کے بھی بخشے ہوئے ہیں، جاؤ اس دروازے پر جہاں تمہاری بگڑی بنے گی۔ اب آ جائیں گے مجھ جیسے گناہگار۔ آپ میں سے اکثر لوگ اپنے عمل سے جنت میں چلیں گے نا، میں تو مصطفیٰ کی شفاعت سے جاؤں گا۔ تو سرکار کے دروازے پہ قوم آئے گی، التجا کرے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو نصیر کی زبان میں اس کا ترجمہ نہ کر دے۔ جب حضور کی بارگاہ میں گناہگار، پریشان حال، دکھی، مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، رب کے قہر کو جمال میں بدلنے کے لیے حاضر ہو کے کیا عرض کریں گے؟ مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اور میں کہ ذرہ ہوں، میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے، تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور میں ہوں بے کس، تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس، تیرا شیوا ہے سہارا دینا، اور میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا۔ اور اب آخری نا نعتیہ کلام، آخری شعر، مجھ پہ چشم کرم، معاشر میں نصیر، معاشر میں نصیر، ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ وہی بولو جن پہ جو پڑھنے والی اس نظر کے طالب ہیں۔ مجھ پہ محشر میں نصیر، ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ جب التجا کریں گے نا مجھے سے گناہ حضور بخش جگائیں نا، کرم فرمائیں نا، اب میرے حضور مقام محمود سے اٹھیں گے۔ یار کرسی چھوڑے گا، کرسی چھوڑنی بڑی مشکل ہے، ملکی حالات آپ کے سامنے ہے نا۔ اب میرا مصطفیٰ تیری خاطر، کتنی بڑی کرسی ہے، کتنا بڑا مقام محمود ہے، یہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا یار مقام محمود چھوڑ کے سر سجدے میں رکھے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میرا سجدہ بھی خدا کی قسم بے مثال ہوگا۔ میدان محشر میں
حضور فرماتا رب مجھے وہ حمد سکھائے گا جو میں کلمات اللہ کے دربار میں حمد اور تعریف کے خدا کی شان کے بیان کروں گا نا، ایسا کس کلام ایسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور حمد کرتے کرتے نا جب مصطفیٰ کریم عرض کریں گے نا اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر، ساتھ ہی نا فبکا، حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے۔ اور جب آنسو ٹپکے نا، اور اس حدیث کو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نا اس کا ترجمہ دیکھا، اس حدیث کو پڑھا اور پڑھایا تو ذوق نے کی آگ مچلی، عشق نے انگڑائی لی، تو عرض کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اب سرکار سجدے میں ہیں، سرکار سجدے میں، ایک جملہ کر دوں، اس سجدے کا صدقہ خدا نے آپ کو بھی سجدہ عطا کیا۔ یہ سب حضور کے سجدے کی برکتیں ہیں۔ نماز کے میں کتنے مقام ہیں؟ آج کا سبق یاد رکھنا ہے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کون سا ہونا ہے پتہ ہے؟ قبر کے سوال کی بات نہیں کر رہا، قبر میں تو عقیدہ آپ کا کھنگالا جائے گا، عقیدے کے بارے سوال ہوگا، میدان محشر میں عقیدہ نہیں، ہاں عقیدہ ٹھیک ہوا پھر عمل کا سوال ہوگا۔ اور پہلا سوال کون سا، بھول گئے ہو یار؟ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اب نماز میں دو مقام ہیں، نماز میں مجھے حضور نے فرمایا، حضور سیدی پیر فیض الحسن شاہ صاحب دیدہ مجدور نے، کہ مقصد عرس عرض کرنا ہے ساتھ ساتھ، وہ بھی مقصد عرس ہے جو سنا رہا ہوں، اور ایک مقصد عرس یہ بھی ہے کہ سیاسی بیعت کرتے ہو تو سائیں کیا کہتے ہیں؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا۔ گوڑلا شریف جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرنا۔ قمر آباد شریف حضرت کے آستان دست اقدس پر بیعت کرتے ہو تو جواب ملتا ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کا پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آج کے عرف کا صدقہ مجھے بھی آپ کو بھی سخت پابندی نماز کی عطا کرے۔ پر اب جب نماز پڑھنی ہے نا، 2 مقامات پہ جا کے ذوق لینا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ پہلا مقام سجدہ، پہلا مقام کیا ہے؟ سجدہ۔ سرکار فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں جب ماتھا زمین پہ رکھو نا، یہ نہ سمجھو کہ قمر آباد آستان عالیہ کی مسجد کے فرش پر یا کارپٹ پر تیرا ماتھا لگا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، جب سجدے میں سر رکھ یوں سمجھ تو رب کے قدموں پر سر رکھے ہوئے ہے۔ آستانہ عالیہ قمر آباد شریف، آستانہ عالیہ قمر آباد شریف۔ سجدہ، ادھر بندہ سر سجدے میں، یوں سمجھے میرا سر خدا کے قدموں پر ہے، میرا سر خدا کے قدموں پر ہے۔ اور جو سر سجدے میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے سر میری بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور تیرے سر کو میں نے بلندی عطا کر دی ہے۔ دوسرا مقام گویا مقام سجدہ، توجہ طلب، مقام سجدہ خدا کی ملاقات ہے۔ مقام سجدہ میں کس کی ملاقات ہے؟ یار نہیں مزہ نہیں آیا جھوم کے، مقام سجدہ کس کی ملاقات ہے؟ حضور کی ملاقات بھی کروا دوں، دن میں 5 مرتبہ تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہو۔ مقام سجدہ خدا کی ملاقات ہے، اور مقام تشہد، بولو یار، مقام تشہد مصطفیٰ کی ملاقات ہے۔ مقام تشہد مصطفیٰ کی ملاقات ہے۔ رب نے قیام بھی کروا لیا، رکوع بھی ہو گیا، قوما جلسے بھی ختم، سجدے بھی ہو گئے۔ جب بندہ پوری تیاری کے ساتھ نا
تشہد پہ بیٹھا. کہاں بیٹھا ہے بھائی؟ تشہد پر. شیخ علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب بندہ حالت تشہد میں پہنچتا ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبیو، جب یہ عرض کرتا ہے ادھر سے روح مصطفیٰ، نہیں مزہ آیا، ادھر سے مقصد عرس کا ایک سبق یہ بھی لے کے جائیں کہ سجدہ ملاقات رب ہے اور تشہد ملاقات مصطفیٰ ہے. شیخ علی الاطلاق فرماتے ہیں حالت تشہد میں ابھی السلام علیکم ایھا النبی شروع نہیں ہوا، اتحیات شروع کرتے ہیں نا، ادھر سرکار دیکھ رہے، میرے حضور دیکھتے ہیں، میرا غلام حالت تشہد میں میری زیارت اور ملاقات کے لیے تیار ہے. ادھر سے روح مصطفیٰ آتی ہے اور ادھر سے روح مومن جاتی ہے. روح مصطفیٰ آتی ہے اور ادھر سے روح نمازی مصطفیٰ کی طرف جاتی ہے، اور مومن کی روح، نمازی کی روح حالت تشہد میں جب مصطفیٰ کی روح کے سامنے حاضر ہوتی ہے نا تو عرض کرتا ہے حضور اور تو کچھ نہیں ہے، السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی. اب حضور سجدے میں، حضور کہاں ہے؟ میدان محشر ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آج کا دن کوئی تجھے پریشان کرنے کے لیے بنا ہے؟ صدیق اکثر خان بھوپالی مکتب اہل حدیث کے بڑے عالم دین فرماتے ہیں خدا نے میدان محشر اس لیے نہیں سجایا کہ اس کو پتہ نہیں ہے جنتی کون ہے جنمی کون، رب نے تو سجایا ہی میدان محشر یار کی عزت کے لیے ہے، یار کی عزت کے لیے. اللہ فرمائے گا بس میں اس حدیث پاک کو مکمل کر کے اجازت چاہتا ہوں. اب حضور سجدے میں، تیری بخشش کی دعائیں ہیں، مصطفیٰ کے لب پر گریا ہے، آنکھوں میں تیری خاطر آنسو ہے، اور سرکار جب عرض کریں گے اللہم اغفر امتی تو سرکار فرماتے اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سر اٹھا. نہیں کہے گا جبریل تم کہو کہ یار سر اٹھا، نہیں، کسی فرشتے کو حکم نہیں ہوگا تم کہو. میدان محشر میں رب کہے گا ارفع راسک، محبوب سر انور اٹھا. سل توتا آج ہی تو تیری عزت دکھانی ہے، محبوب تو مانگتا جا ہم دیتے جائیں گے. وشفا تو شفا، محبوب تو چھڑاتا جا ہم چھوڑتے جائیں گے. مولا علی شیر خدا حیدر قرار کا یہ جملہ پیش کر کے اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر، پھر میں اجازت کی طرف جا رہا ہوں. اب حضور بولتے جائیں گے، لب کھولتے جائیں گے تو یہ بخشواتے جائیں گے. مولا علی فرماتے حضور نے فرمایا اشفع لامتی، اشفع لامتی، امت کو بخشواتا رہوں گا، بخشواتا رہوں گا، بخشواتا رہوں گا. جب بخشی جائے گی اللہ پوچھے گا اردیت یا محمد، اردیت یا محمد، محبوب تیری خاطر میں نے جہنمیوں کو جنت دی ہے، ذرا بول کے بتا خوش بھی ہے کہ نہیں، مجھ پہ راضی بھی ہے کہ نہیں. اس آگے دو جملے ہیں. ایک میں حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اردیت یا محمد، یا اللہ میں راضی ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب اللہ پوچھے گا اردیت یا محمد، محبوب راضی ہو؟ باپ اور بیٹے سے پوچھ لے پتر راضی؟ بیٹے خوشی سے پھولے نہیں سماتا، جب رب پوچھتا ہے محبوب تو راضی؟ تو سرکار کیا فرمائیں گے؟ فرمایا اگر ایک امتی کلمہ پڑھنے والا بھی، ایک امتی کلمہ پڑھنے والا بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں نہیں عرض کروں گا راضی ہوں. جب سب جنت میں پہنچیں گے تو عرض کروں گا ردیت ربی. پھر کہنے دو نا بلا سوفا یوتی کا ربو کا داست سان، بلا سوفا یوتی کا ربو کا داست سان، اور فتردہ تھیں پوری آس اسان. بلا سوف یوتی کا ربو کا داست سان
فکردہ تھی پوری آس اساں لجپال کریسی پاس اساں لجپال کریسی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں. سلطان صاحب کا فیل بھی لے لیتے ہیں. خواجہ فخر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. کسی نے ایک نقشبندی بزرگ عالم ہوئے کہ کسی نے کہا وہ یہ سلسلہ عالی نقشبندی ہے، نقشبند کے بزرگ ہیں، نقشبندیہ کے بزرگ ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. فرمایا سارے سلسلے میرے مصطفیٰ کے باغ کے ہیں، پھول ہیں، ہر سلسلے کی اپنی خوشبو ہے. حضور سلطان صاحب نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا. فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گانا بارہو نال شفاعت و سرور عالم. وہی بولے گا جو قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا طالب. نال شفاعت صاحب نے کہنا ہے، نال شفاعت. اور فرشتے آپ کے در تو ہیں اسے وہ بھی گواہ ہو جائیں، اور جو فرشتے آج محفل میں حاضر ہیں وہ بھی تیرے میرے گواہ ہو جائیں. نال شفاعت سرور عالم چپ سی عالم سارا ہوں.